الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے تک پہنچایا. ہم اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں میں غور اور خوض کریں تو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، پچھلے مبارک مہینے میں زندہ تھے، لیکن آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. ہمیں عبرت لیتے ہوئے، ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے، رمضان المبارک کی اور روزے کی مکمل پابندی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانے والے بنے. دنیا کا کوئی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ لے آئے. اور دیے ہوئے وقت کو غنیمت جان لے. آج بھی موجودہ وقت میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ حالات اتنے بدتر ہیں، کتنے لوگ بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہاسپٹلوں میں ہیں، کتنے گھروں میں ہیں، کتنے چل پھر نہیں سکتے. اللہ کا مجھ پر اور آپ تمام پر یہ فضل، یہ کرم، یہ احسان ہے کہ اس نے اب تک ہم کو صحیح سالم اور تندرست رکھا ہے. ہم اس کے اس احسان کا فائدہ اٹھائیں، روزوں کی پابندی کریں، رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے فیض حاصل کریں. روزے کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کو رکھنے والے بنے، روزے کا پاس اور لحاظ رکھنے والے بنے، خود بھی رکھیں، دوسروں کو رکھنے کی تلقین کریں، دعوت دیں. کیوں نہیں رکھ رہا ہے وجہ پوچھیں، ہو سکے تو اس کو روزہ رکھنے میں معاون بنے، مددگار بنے. کوئی تکلیف ہے اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں، اس کرونا وائرس وبائی مرض میں، تو اس کو دور کرنے والے بنے. اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں 1 سے لے کر 70 تک ایک عمل پر اور اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے. اور روزوں کی مکمل پابندی کرے، چاہے کسی حال میں بھی رہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے،
روزہ ایک ڈھال ہے، جیسے قتال کرتے ہوئے دفاع کی غرض سے تم میں سے کسی کے پاس ڈھال ہوتی ہے، ایسے روزہ انسان کے لیے جہنم سے ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے جھوٹ اور غیبت کے گناہ کے ذریعے سے پھاڑ نہ دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے دفاع کرتا ہے۔ روزہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور یہ مومن کے قلعوں میں سے قلعہ ہے۔ روزے کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثوں میں روزے کو ڈھال کہا گیا ہے، اور اس کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، جیسے ڈھال کے ذریعے دشمن کے وار سے بچا جاتا ہے۔ روزہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے عذاب سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، روزہ جہنم کی آگ سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، روزہ جہنم کی آگ سے اور شیطان سے انسان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے روزے کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فضیلت۔ فضیلتیں تو بہت ہیں، آپ نے اور بھی عنوان پر بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں تو شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ اگر پورا رمضان بھی اگر میں روزوں پر بات کروں، رمضان کی فضیلت پر بات کروں، تو یہ 2 وقت جو میں بیان کرتا ہوں یہ کم پڑ جائے گا۔ روزے کو ہم نے بہت ہلکا پھلکا سمجھ لیا ہے، معمولی سر درد، پیٹ درد، بخار، بیڑی گٹکا، ان چھوٹے چھوٹے عذروں کی بنیاد پر ہم روزے کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ روزہ دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا باعث ہے، ضامن ہے، ضامن۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 2 مرتبہ بڑی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ دنیا میں افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس نے حکم خدا بندی کو مکمل کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزے کو مکمل کرنے کی توفیق پر ملنے والی جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی ہے۔ دن بھر بھوک اور پیاس کے بعد کھانے پینے پر راحت اور سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر اور ثواب کے حاصل ہونے پر سرور حاصل ہوتا ہے، افطار کے وقت دعا کے قبول ہونے پر مومنین اور مومنات کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور روزے دار کو آخرت میں خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب حق سبحانہ و تقدس کی جانب سے ملاقات کے وقت اس کو روزے کا بے پناہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں انہی الفاظ کو قسم کے ساتھ پختہ کر کے بیان کیا گیا، قسم کھا کر کے بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔
اور آگے چلیے، روزہ روزے دار کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ ایسا سفارشی ہے جس کی شفاعت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ کل آخرت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوتوں کے پورا کرنے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کہے گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے احکم الحاکمین، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے۔ پس اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دونوں کی سفارش قبول کرے۔ اللہ پاک میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو روزہ اور قرآن کریم کی سفارش نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انسانی جسم کو قابو رکھنے والی کتاب ہے۔ روزے کے فضائل تو ہیں اپنی جگہ پر مستحکم اور مسلم ہے، لیکن قرآن جسم انسانی کو قابو رکھنے والی کتاب ہے۔ انسانی آواز کنٹرول میں رکھنے کے لیے قرآن فرماتا ہے، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ انسانی الفاظ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے قرآن فرماتا ہے، او میرے بھائیوں، لوگوں سے بھلی بات کہو۔ انسانی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے قرآن فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ انسانی چال ڈھال کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن فرماتا ہے، زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو۔ انسانی حرص، طمع، لالچ کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن فرماتا ہے، تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے مختلف لوگوں کے مزے اڑانے کے لیے دے رکھے ہیں۔ کھانے پینے اور دوسرے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن فرماتا ہے، فضول خرچی نہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ جہاں انسان کی سفارش کرے گا، ہم قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قرآن کی جو زیادہ تلاوت کرے گا، زیادہ قرآن کو پڑھے گا، تو قرآن کریم بھی کل بارگاہ رب العالمین میں اس کے لیے سفارش کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کوشش کریں اس چیز کی کہ ہم رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں رمضان کی قدر کریں، اور اس مہینے میں چونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس کے بھی ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بنیں اور علم بھی حاصل کریں۔ میں نے پچھلے کسی بیان میں بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں جو اہم تاریخی واقعات ہوئے ہیں، کچھ میں نے عرض کیے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے، اس کا بھی ہمیں علم حاصل کریں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں اہم تاریخی واقعات کیا کیا ہوئے ہیں۔ میں بارہا اس بات کو بول رہا ہوں کہ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیے۔ یہ کرونا وائرس جو اللہ نے دیا ہے، یہ وبا جو بیماری ہے، یہ انسان گھر میں لاک ڈاؤن کی شکل میں بند ہے، تو انسان اپنے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرے، انہیں بتائے کہ اسلام کے رمضان المبارک میں کیا اہم تاریخی واقعات ہیں۔ مثلا غار ہرا میں جب وحی کی ابتدا ہوئی
تو وہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا، قرآن کریم کا جو نزول ہوا۔ دوسرا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی ہجرت سے 2 سال قبل، وہ بھی رمضان المبارک میں ہوئی۔ غزوہ بدر، اس پر بھی انشاءاللہ میں کسی دن بات کروں گا، یہ بھی 17 رمضان المبارک اور یا 20 رمضان المبارک، 2 روایتیں سن 2 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جو انتقال ہوا وہ بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ نواسہ رسول حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی جو ولادت ہوئی وہ بھی رمضان مبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی رمضان المبارک سن 4 ہجری میں ہوئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پاک دامنی پر قرآن کی آیات کا نزول ہوا وہ سن 5 ہجری میں ہوا۔ فتح مکہ کا جو غزوہ ہوا وہ 10 رمضان سن 8 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئی وہ بھی رمضان المبارک سن 11 ہجری میں ہوئی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رمضان المبارک میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ میرے محترم دوستو، یہ چند تاریخی واقعات ہیں۔ اسلام کے اور بھی بہت سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں بتاتا رہوں گا۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہم رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے والے بنے، روزہ صحیح معنی میں رکھنے والے بنے، اور غور کریں کہ ہم حقیقت میں روزے دار ہیں یا نہیں۔ اگر ہم روزے سے ہیں تو ہم حقیقت میں روزے دار ہیں یا نہیں۔ حقیقی روزے دار کون ہے؟ کون ہے حقیقت میں روزے دار؟ جن کی زبان جھوٹ، بےہودگی سے، گالی گلوچ اور غیبت سے محفوظ رہے، وہ حقیقی روزے دار ہیں۔ جن کی نگاہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور نامحرم کو دیکھنے سے بچی رہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ حقیقی روزے دار ہیں۔ اور کون ہے؟ جن کے کان موسیقی، ڈھول، باجوں کی آواز سے محفوظ رہیں، وہ حقیقی روزے دار ہیں۔ جن کی شرمگاہیں فحش اور شہوت کے کاموں سے بچی رہیں، وہ حقیقی روزے دار ہیں۔ اور جن کے تمام اعضاء اور جوارح گناہوں سے رکے رہیں، وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حقیقی روزے دار ہیں۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ بھوکا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیاسا رہنا اگر روزہ ہوتا تو ہر انسان کا رکھنا روزہ آسان ہوتا۔ روزہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تبھی روزہ ہے جب آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، آپ کے کان کا بھی روزہ ہو، آپ کے ہاتھ پیر، حتیٰ کہ آپ کے پورے بدن کا روزہ ہو۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، کہ ہم روزے کا صحیح مزہ لینے والے بنے، روزے کا صحیح فائدہ اٹھانے والے بنے، اور رمضان کا جو مبارک اور بابرکت مہینہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے فیض اور برکات سے مستفید ہونے والے بنے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ بارہا پوچھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس اس وقت چل رہا ہے تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کی، ان کو پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔
اور صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم انی اعوذ بک من البغس والجنون والجزام وسیء الاسقام، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ درود شریف کثرت سے پڑھتے رہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کلونجی کا استعمال کریں، شہد کا استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں میں بتایا ہے کہ اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ ہر چیز پر میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ قادر ہے، اللہ سے اپنے خیر کے لیے دعا کریں، اپنے لیے عافیت مانگیں۔ کرونا وائرس اس تمام انسانیت سے رفع دفع ہو جائے، ایسی دعائیں کثرت سے مانگیں۔ ہر مسلمین اور مسلمات کے لیے، مؤمنین مؤمنات کے لیے دعا کریں، سارے عالم کے لیے دعا کریں، اپنے آس پاس پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، محلے والوں کا، بلڈنگ والوں کا، ہر ایک کا خیال رکھیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بھوکا نہ ہو۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو کچھ یہ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔